اچھا ایک جو ہے وہ صبح سے نیوز یہ چل رہی ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت بھی نہیں ہوگی، اب کوئی نیگوسیشن بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بھی نیگوسیشن کیے جاتے ہیں نیگوسیشن کے دوران ہی جو ہے وہ اٹیک کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کچھ۔ میں اس کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ کل ہم نے چلیں ایک بات کی تھی کہ دنیا کے کچھ بلینرز ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں کہ جنگ کو روکو، کیونکہ ان کا پیسہ لگ رہا ہے، ظاہری بات ہے، تو ٹھیک کاروباری لوگ ہیں وہ۔ تو اسی طرح سے آج ایک جو خبر آئی ہے اس حوالے سے، اماراتی ایک ہیں خلف صحیح الحبتور بزنس مین ہیں، بہت بڑے بلینئر ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو خط لکھا ہے اور ٹویٹ بھی کیا ہے، اور انتہائی سخت تنقید کی ہے اس پر کہ آپ نے جنگ چھیڑ کر ہمارے خطے میں ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، صحیح ہمیں کیوں، انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں جنگ میں گھسیٹا ہے۔ تو اس صحیح کے ساتھ ایک دوسری چیز جو آپ نے بات کی ابھی کہ عباس عراقچی کا بیان، اور اس کے ساتھ ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے کہ بالکل۔ ہم زمینی فوج نہیں بھیجیں گے، انہوں نے انکار کیا ہے اب سے کچھ دیر مجھے پہلے اگر آپ انہوں نے۔ میرا پرسنل اوپینین پوچھے تو میں آپ کو بتاؤں یہ زمینی فوج بھیجیں گے، اچھا کیونکہ زمینی فوج بھیجنے کے ساتھ ہی کیوس مزید بڑھے گا۔ جو ان کا مقصد ابھی تک جو سمجھ میں آیا ہے وہ کیوس کو انکریز کرنا ہے، وہ کیوس کو ختم کرنا نہیں ہے۔ تو اگر بڑھانا ہے معاملہ۔ معاملے کو بڑھائیں گے، کیونکہ ایران کی رجیم کو ختم کرنے کا مقصد تو ویسے بھی نہیں ہے، پہلے یہ کہہ چکے ہیں، تو پھر مقصد کیا ہے؟ پھر کیا صرف کچھ حملے کرنے تھے اور پھر اس کے بعد بیک آؤٹ ہو جانا تھا؟ یہ بھی نہیں ہے۔ تو ایران کو مکمل طور پہ عراق کی طرح، سیریا کی طرح جو ہے وہ بنانے کا ارادہ ہے۔ تو اگر اس طرح بنانے کا ارادہ ہے تو زمینی فوج کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ایران کہہ رہے ہم نے بڑی تیاری کر لی زمینی فوج کے لیے بھی، امریکہ بھیج دے تو ہم کریں گے۔ ان کی ایران نے ایک اور کام بھی کیا ہے، اس نے اپنی جو اسٹرکچر ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کر لیا ہے، مطلب کہ اب کمانڈر کے آرڈر کی آپ کو ضرورت نہیں رہی۔ اب مطلب جو ہمارے ہاں ہے کہ نچلے لیول تک، گلی کوچوں تک بھی جو ان کے لوگ ہیں وہ جا کے ان کو بھی، جو ایران میں ایک اور ہے جو ان کی مختلف جو گارڈز ہیں، فوج ہے، انقلابی گارڈ، فوج پاسداران انقلاب، یہ ایران ایک اور بھی کام کرتا ہے جو اپنے جو ان کے جو رضاکار بنتے ہیں جنہیں ہمارے ہاں سرباز کہتے ہیں۔ ایران میں ہر بچہ جو نوجوان جب اس کی نئی نئی داڑھی نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو فوجی ٹریننگ، وہ مکمل فوجی ٹرین کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو ریزرو کی وہ بات صرف کریں، فوجی ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ نظریاتی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ بالکل دنیا ایسے ہی میں ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ نظریاتی تحریکوں، وہ ممالک یا وہ جو ہیں حکومتیں جن کے پیچھے کوئی نظریاتی تحریک ہو، آپ اس کو ڈائریکٹ ختم نہیں کر پاتے۔ ہم صحیح نے یہ دیکھا تھا طالبان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، مجبوراً ان کو دوبارہ دینی پڑی 20 سال بعد، آخر 20 سال بعد ایک عرصہ ہوا۔ یہ تجربہ ہم نے بنگلہ دیش میں حالیہ دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی مذہبی جماعت دوبارہ آ گئی، کیونکہ ان کے ورکر ہیں نا، وہ کام کرتے ہیں اپنے لوگوں میں۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا اخوان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، کل الیکشن کرا دو مصر میں، دوبارہ اخوان آ جائے گی۔ صحیح، بالکل۔ لیکن ایسا نہیں ہے ابو بکر بھائی کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ڈی سینٹرلائز کر دیں اپنی فوج کو، اور ان کے جو ڈیفینیٹلی طور پہ جو اسٹریٹجک جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈی سینٹرلائز ہو جائیں گے، اور وہ یونٹ لیول کے اوپر، بریگیڈ لیول کے اوپر، یا جو کمانڈنگ لیول جو ہوتا ہے، چھوٹے جو سپرویژن ہوتی ہے اس لیول پر اگر وہ آ جائیں تو اس سے جو ڈیسیژنز میکنگ ہوتی ہے، پالیسی کی جو ویو ہوتی ہے وہ بہت شفٹ ہو جاتی ہے۔ وہ پالیسی آپ نہیں اس کو ڈرائیو کر سکتے جو کہ نیشنل سطح پر جو پالیسی چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک طریقے سے ہر کمانڈر اپنی مرضی سے حملے کرے گا، ہر کمانڈر اپنی مرضی سے جو ہے وہ لوکلائز ڈیسیژن لے گا۔ اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ یار دیکھو، حالت جنگ میں بہت سارے فیصلے غیر مقبول بھی ہوتے ہیں، مقبول بھی ہوتے ہیں وہ، ٹھیک تو اس پر تو فی الحال ہم بحث نہیں کر سکتے میرے خیال سے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا نا، کیونکہ سوچ وہ سمجھ اپنے کے لوگوں کیا، کو اس کے تیار بھی پیچھے اسی کو طرح کوئی رکھتے ہیں۔ اسٹریٹجی، کوئی اس کے ہاں ریپریکیشنز جو ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہوں گے۔ کیونکہ آج امریکہ اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ اس نے روس پر الزام داغ دیا کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو بھائی۔ ٹھیک واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے نا آج کی ٹھیک ہے، کہ بالکل یہ، بالکل ہے، بالکل ہاں ہے۔ یہ حالانکہ
فرید زکریا میں کل آج صبح میں اس کو سن رہا تھا, وہ شدید ناراض لگ رہا تھا ٹرمپ سے. آپ نے کہاں کیا کر دیا, مطلب یہ چیزیں تو اب سامنے آ رہی ہیں نا. سامنے تو لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے بیانات کے خلاف بیانات آ رہے ہیں نا, مطلب جس طرح سے مذاکرات کے خلاف بیانات آ رہے ہیں, لگ یہ رہا ہے کوششیں تیز ہو گئی ہیں. ایرانی صدر کا بھی ایک بیان آیا ہے, ایرانی صدر کا بھی آج بیان تھا کہ کچھ ممالک ہیں وہ کوششوں میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے ابو بکر بھائی کہ اس وقت کراچی اور اسلام آباد, لاہور ایئرپورٹ وغیرہ, یہ ان کی یہ نارمل آپریشن ان کی کر رہی ہے, یا یہ ان آپریشن میں کوئی فرق پڑا؟ دیکھو فرق تو دیکھو ان پر دباؤ بڑھ گیا ہے نا, پاکستان کے ایئرپورٹس پر بھی, پاکستان کے ایئرپورٹ پر دباؤ بڑھ گیا ہے نا. اور آج دبئی سے بھی 1 لاکھ سے زائد لوگ نکل چکے ہیں اب تک, جو خبر ہے. ٹھیک ہے, لوگ نکل چکے ہیں وہاں سے, فارنر جو وغیرہ جو تھے وہ دبئی کو چھوڑ رہے ہیں. اور بحرین کی بھی حالت یہی ہے اس وقت, کویت کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس جنگ کا جو ہے وہ ابھی انڈین ایئرپورٹ, اسپیشلی جو دہلی ایئرپورٹ ہے, اس پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دہلی ہو گیا یا بمبئی ایئرپورٹ ہو گیا, کیونکہ بمبئی جو ہے وہ گجرات کے پاس ہے آلموسٹ. مہاراشٹرا جو ہے وہ گجرات سے ملا ہوا ہے آئی بلیو, اور گجرات جو ہے وہ پاکستان اور بحر عرب سے بہت قریب ہے وہ آئی بلیو. اگر آپ میپ دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ گوادر کراچی سے دور ہے, بمبئی قریب ہے ہم سے. بمبئی قریب ہے, ایگزیکٹلی. بمبئی ہم سے قریب ہے, بالکل بالکل. بمبئی ہم سے قریب ہے, تو ظاہر سی بات ہے انڈیا پر بھی بوجھ ہے نا اس وقت. ایئر ٹریفک کا دباؤ اس پر بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ فلائٹیں ساری اس طرف وہ ہو گئی ہیں زیادہ تر, ڈائیورٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ہاں ہو گئی ہیں. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز آئی ہے آج, ایک اور چیز آئی ہے. کل میامی میلان کی ملاقات تھی, جو فٹ بال ٹیم ہے وہاں کی امریکہ کی آپ کے, تو ان کی ٹرمپ سے ملاقات تھی جس میں لائنل میسی بھی شریک تھے, ارجنٹینا کے کپتان بھی ہیں وہ, بالکل, اور اس ٹیم میں بھی شامل ہیں وہ. تو انہوں نے, ٹرمپ نے جب اعلان کیا تھا کہ ہم جنگ کا ایران کے حوالے سے فوج بھیجنے کے حوالے سے, مزید فوج بھیجنے کے حوالے سے, تو اس پر وہ تالیاں بجا رہا تھا پیچھے کھڑے ہو کر, تو اس پر شدید تنقید ہوئی ہے. اچھا, ہاں, جو فٹ بال لورز ہیں وہ اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں کہ آپ مطلب آپ ایک اسپورٹس مین, آپ اسپورٹ پرسنالٹی ہیں, پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں, تو آپ کم سے کم اس جنگوں سے دور رہیں, کیونکہ اسپورٹس تو امن کی دعوت دیتا ہے. ہاں, لیکن لائل میسی کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو وہ ایک پرو اسرائیلی جو ہے وہ خیالات رکھتا ہے. خیالات ہر انسان کے اپنے ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ اسپورٹس میں ہیں یا کسی ایسی سیاسی عمل میں حصہ لیتے ہیں یا تو آپ سماجی کو عمل میں حصہ لیتے ہیں, جنگ کو مزید بڑھاوا ہاں دینا نہیں ہاں چاہیے آپ کو, اور ہاں, کیونکہ اگر جنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ڈسکریج کرنا. اسپورٹس جو ہے وہ امن کی علامت کے طور پر تصور کیا جاتا ہے پوری بالکل, دنیا اور میں. اسپیشلی جو فٹ بال ہے اور فیفا کا ہاں ہاں, جو ایک موٹو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جنگ جو کے خلاف. T20 تھا, اس دوران میں بھی اگر مطلب انڈین ٹیم نے جو ہاتھ نہیں ملایا تھا پاکستان سے, یہاں تک کہ انڈیا کے اندر سے تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی کہ آپ تو کم سے کم, آپ کا تو یہ کام نہیں ہے, یہ تو ان کا کام ہے, سیاستدانوں کا کام ہے یا فوجوں جو یہ کام کرنا, جنگیں کرنا. بالکل, آپ تو اپنا کھیل, اب تو آپ کو امن کے دائی ہوتے ہیں. بالکل, اور جنگ اسپورٹس مین ختم جو ہو ہوتا چکی تھی, ہے, اور اب آپ کھیل کے کھلاڑی جو میدان میں ہوتا کھڑے ہے, ہیں. ایک بات یاد رکھی جائے, کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ امن کا دائی ہوتا ہے. بالکل, کھلاڑی, فنکار, آرٹسٹ, ہاں, جو یہ امن کے جتنے بھی, دائی ہوتے ہیں. یہ ہاں بارڈر سے یہ بیونڈ آف بارڈرز ہوتے ہیں. ہاں, بالکل صحیح صافی بات. ہوتے ہیں, فنکار ٹھیک ہوتے ہے, ہیں. ٹھیک ہے ابو بکر بھائی, یہ ہمارے پاس یہ جو لوگ ہیں یہ سرحدوں سے ماورا لوگ ہیں. یہ سرحدوں سے ماورا جو ہے وہ ہاں, لوگ ہیں.